یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے. 11 بیٹوں میں سے کسی کی بھی نسل دنیا کے اندر نہیں چلی سوائے یہودا کے، اور یہودا کی نسل میں جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ یہودی بنے. اب یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے ظلم کرنا شروع کیا انبیاء کرام پر، کیونکہ انہی کی نسل کے اندر نبی پیدا ہونے لگے. تو یہودیوں نے انبیاء پر ظلم کیا، ان نیک ایمان والوں پر ظلم کرنا شروع کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے جب انہوں نے یہودیوں نے ظلم کرنا شروع کیا نا، تو ایک عیسائی بادشاہ اٹھا جس کا نام تھا بخت نصر. اب اس عیسائی بادشاہ نے کیا کیا؟ یہودیوں پر حملہ کیا اور 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، اور 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنایا. اور قیدی بنانے کے بعد تل ابیب اسرائیل کا آج بھی شہر ہے. اور آپ یہودیوں کو چھوٹا موٹا یہودی نہ سمجھیں، یہودی اتنی گندی قوم ہے کہ یہودیوں کو تل ابیب شہر کے اندر آج سے لگ بھگ 2500 سال پہلے بخت نصر نے قید کیا تھا تل ابیب شہر کے اندر. اور آج بھی اسرائیل کی راجدھانی کا نام تل ابیب ہے. آپ نام سنتے ہوں گے. یہودی اتنے کٹر مذہبی ہوتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر ایک پرمپرا جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی کوئی بھی آدمی بن نہیں سکتا ہے سوائے وہ آدمی جو یہودی کا بیٹا ہی ہو. مثال کے طور پر ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کوئی آدمی غیر ایمان والا تھا اور کلمہ پڑھ کر ایمان والا ہو گیا، تو کلمہ پڑھنے کے بعد غیر ایمان والے کو ہم ایمان والا مانتے ہیں. لیکن یہودی کسی بھی آدمی کو، دوسرا مذہب چھوڑنے والے کو یہودی تسلیم نہیں کرتے. پھر اس بخت نصر بادشاہ نے تل ابیب کے اندر 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا. اس کے بعد ایک بادشاہ آیا بعد میں، ایران کا بادشاہ جس کا نام تھا سائرس. وہ آیا 539 عیسوی قبل عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے. وہ ایران کا بادشاہ بنا سائرس. اس نے یہودیوں کو تل ابیب کے اندر سے قیدی سے چھڑوایا اور ان کو فلسطین کے اندر بسا دیا یہودیوں کو. اب جب یہ بس گئے وہاں، تو سائرس کے 2 سال بعد یعنی 537 قبل مسیح زکریا علیہ السلام تشریف لائے. زکریا علیہ السلام نے، وہ جو بخت نصر بادشاہ تھا، اس نے ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا. اب آپ کو اور مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے ہیکل سلیمانی ہے کیا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں لڑائی ہو رہی ہے. یہ ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے ایک مسجد تعمیر کروائی تھی عبادت کے لیے. جیسی ان کی عبادت تھی، اس عبادت گاہ کا نام ہیکل سلیمانی ہے. اور اس کے اندر ایک کمرہ تعمیر کروایا. اس کمرے کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تابوت سکینہ کیا چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے ایک باکس دیا. اس باکس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی کچھ یادیں، یعنی عصا تھا، ان کی کچھ اور چیزیں تھیں. ہر نبی کی کوئی نہ کوئی چیز تابوت سکینہ کے اندر موجود تھی. جب بھی کوئی یہودی یا مسلمان یا کوئی اور مذہب کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ چلنے والا، اس تابوت سکینہ کو جب بھی جنگ ہوتی تو آگے لے جاتے تو وہ جنگ جیت جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باکس کے اندر، اس تابوت سکینہ کے اندر برکت رکھی تھی. اب جو سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی، اس کے اندر جو کمرہ تعمیر کروایا تھا، اس کمرے کے اندر جو تابوت سکینہ رکھا تھا، تو وہ وہاں پر موجود تھا. زکریا علیہ السلام نے 537 قبل مسیح وہاں پر اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کروانا شروع کروایا. یہ 520 قبل مسیح کے اندر یہ تاریخ گھٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے. ہماری تاریخ بڑھتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی تاریخ گھٹتی تھی. تو 520 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے وہ 15 سال کے اندر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کروا دیا.
زکریا علیہ السلام نے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 15 یا 20 سال پہلے ایک بادشاہ آیا۔ اس بادشاہ نے کیا کیا کہ میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرواتا ہوں، لیکن یہودی اس بات پر راضی نہیں ہوئے۔ یہودی جب راضی نہیں ہوئے اس بات پر تو اس نے کیا کیا، ایک دیوار کو گرایا، پھر اس کو تعمیر کروایا، تھوڑا سا دوسری کو گرایا، پھر تعمیر کروایا، تیسری کو گرایا، پھر اس نے مکمل تعمیر کروا دیا عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال آنے سے پہلے۔ پھر کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب رونما ہوئے، اب یہودیوں پر عذاب کیوں آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کیا کیا، تنگ کرنا شروع کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، شہید کرنا شروع کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہودیوں نے ایک جھوٹا نبی قرار ہونے کا دعویٰ کیا۔ بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک دن انہوں نے سولی تیار کی۔ سولی جب تیار کی، عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اس کمرے کے اندر لے جایا گیا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا تھا۔ اب کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی یہودیوں میں سے، تاریخ مختلف ہے، انہی میں سے ایک شخص کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر نبی کو شہید کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری قوم پر عذاب دے دیتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر کو جب یہ شہید کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ لیکن 70 سال کے بعد ایک بادشاہ عیسائی پیدا ہوا جس کا نام تھا ٹائٹس۔ اس نے کیا کیا، 70 سال کے بعد یہودیوں کو ایک دن کے اندر 1,00,000 یہودیوں کو قتل کر دیا، ایک دن کے اندر۔ یہ میں یہودیوں کی تاریخ بتا رہا ہوں، اس لیے باہر کی مائک بھی بند کی ہوئی ہے کہ ہمیں یہودیوں کی تاریخ پتہ ہونی چاہیے کہ یہودیوں کے ساتھ ظلم کس نے کیا اور یہودی مسلمانوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے۔ اور اس آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد 70 سال بعد یہودیوں کو ایک دن میں 1,00,000 سے زائد یہودیوں کو قتل کیا اور ہیکل سلیمانی کو بالکل گرا دیا۔ تابوت سکینہ جو انبیاء کی نسلوں در نسل چل رہا تھا، اس کو وہاں ہیکل سلیمانی سے نکالا، اس کی بے حرمتی کی، اس کو کہیں پر پھینک دیا، اور ہیکل سلیمانی کی یعنی اینٹ سے اینٹ بجا کر بالکل ختم کر دیا، یعنی یہودیوں کی جو عبادت گاہ تھی اس کو ختم کیا اور یہودیوں کو پورے اسرائیل سے نکال دیا، جس کا نام بابل تھا۔ احادیث کے اندر بابل کا جو تذکرہ ہے وہ اسرائیل ہی کا ہے، وہاں سے نکالا اور ان کو پوری دنیا کے اندر بکھیر دیا۔ اس کے بعد یہ جو مدینہ کے اندر یہودی موجود تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے نا مدینہ، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اگر پڑھا ہوگا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کرنے کی کوشش کی تھی، ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر اوپر سے پتھر گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھے جاتے تھے، ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے یہ سوال بھی یہودیوں کے دوبارہ پوچھے گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ سوال بھی یہودیوں نے پوچھے تھے، اور جو روح کا سوال کیا گیا ہے یسألونک عن الروح، یہ بھی یہودیوں نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں سے کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخالفت کرنے لگے، جنگ کرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ان کو نکال دیا۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عرب سے یہودیوں کو نکال دیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد یہ نہیں کیا کہ یہودی یہاں نہیں آ سکتے کیونکہ یہ ان کی عبادت گاہ تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھول دیا عام یہودیوں کے لیے کہ آپ بھی یہاں آ کر زیارت کر سکتے ہو۔
اس وقت عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا یہودی بڑی خطرناک اور گندی قوم ہے، آپ ان کو یہاں آنے کی بھی اجازت دیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، 1900 سال تک، عیسیٰ علیہ السلام کے 1900 سال تک یہودی دنیا بھر کے اندر بھٹکتے رہے اور یہودیوں کو کسی نے پناہ نہیں دی، یہودیوں کا کوئی ملک نہیں بن سکا۔ اس کے بعد برطانیہ نے حملہ کیا فلسطین پر اور فلسطین کو قبضے میں لیا۔ پھر 1967 اور 68 کے اندر انہوں نے فلسطین، ایک یہودی کھڑا ہوا اور انہوں نے اپنا ملک بنایا۔ ملک بنانے کے بعد انہوں نے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک کو تعمیر کر لیا۔ اور آپ کو میں اب یہودیوں کی جو چند باتیں ہیں، مسلمانوں سے کیوں جنگ ہے اور یہودی کیا کرنا چاہتے ہیں، اب یہ میں بتاتا ہوں۔ احادیث کے نظریے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہودی دنیا کے اندر مسلمانوں کا اس قدر قتل عام کریں گے کہ ایک پرندہ ایک جگہ سے چلے گا، اڑے گا، اور وہ چاہے گا میں بیٹھ جاؤں، جب بیٹھنا چاہے گا تو اتنی لاشیں پڑی ہوں گی، جب بھی وہ بیٹھنا چاہے گا تو کسی لاش پر بیٹھے گا، لیکن وہ بیٹھ نہیں سکے گا، بالآخر وہ گرے گا مر کر اور کسی نہ کسی لاش پر گرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دراصل یہودیوں کا منصوبہ یہ ہے کہ اب بھی وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس جگہ مسجد اقصی تعمیر ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر تابوت سکینہ جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا وہ موجود ہے، اور ہم لا کر اس کو وہاں پر رکھیں گے۔ اور ان کا ماننا یہ ہے، جیسا کہ یہود یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور عزیر علیہ السلام کو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود عزیر کو بھی یعنی ایک نبی کو بھی کس کا؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان کی جو کتابیں تحریف ہو گئی ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہوں، مسلمانوں کی عورتیں ہوں، مسلمانوں کے بزرگ ہوں، ان سب کو قتل کرنا یہ ہمارا فرض عین ہے، اور ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے جو یہ کام کرے گا وہ سب سے زیادہ اللہ کا چہیتا بیٹا ہوگا۔ تبھی یہودی مسلمانوں پر آج تک ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہودی جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں ان میں بہت کم یہودی ہیں جو لبرل کہلاتے ہیں، ورنہ دو قسم کے یہودی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی میں تاریخ بتا دیں۔ ایک یہودی ہوتے ہیں جن کو ہم کٹر یہودی کہہ سکتے ہیں، جو کالی کیپ بڑی پہنتے ہیں اور لمبی ٹوپی والے، ان کو کٹر یہودی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ یہودی ہوتے ہیں جن کو مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے، جو صرف چھوٹی سی ٹوپی رکھتے ہیں سر کے اوپر۔ تو آج جو یہودیوں کا یعنی آج جو ان کا پردھان منتری ہے وہ یہودی جو آج کا بنا ہوا ہے وہ مڈل ایسٹ کہلاتا ہے، یعنی وہ بھی اپنے مذہب کے اندر کٹر کہلاتا ہے۔ تو یہودیوں کے بڑے بڑے مسلمانوں کے لیے منصوبے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے کہ ہم لبنان کو، احادیث کے اندر یہ پیشن گوئی ہے، اسی کی بتا رہا ہوں، لبنان جو ملک ہے، قطر ہے، کویت ہے، اور جو غزہ ہے، حماس ہے، سعودی عرب کا شمالی حصہ، ان سب کو ملا کر وہ ایک نام دیتے ہیں گریٹر اسرائیل کا۔ تو وہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ لڑائی ہوگی۔ جب یہ لڑائی عروج پر پہنچے گی تو احادیث میں ہے کہ مسلمان تنگ آ کر کسی نہ کسی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہیں گے۔ تو اس وقت مختصر سی تاریخ بتا دیتا ہوں، اس وقت لوگ جمع ہوں گے مدینہ کے اندر۔ جب مدینہ کے اندر جمع ہوں گے وہاں کسی خلیفہ کی تلاش میں نکلیں گے، تو ایک جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقام ابراہیم اور حجر اسود، ان دونوں کے درمیان میں امام مہدی طواف کر رہے ہوں گے۔ جب یہ لڑائیاں عروج پر پہنچیں گی تب مسلمان امام مہدی کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، اور امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوں گے، اور اس وقت آسمان سے بھی احادیث میں ہے کہ آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کی طرف سے خلیفہ ہیں مہدی جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور آگے فاسمعوا لہ، ان کی بات سنو، واطیعوا لہ، اور امام مہدی کی فرما برداری کرو۔